بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت سعد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ان الفاظ میں دعا دی کہ اللہ سعد جو بھی دعا کریں آپ قبول کر لیا کریں، کہ اللہ سعد جو بھی دعا کریں آپ قبول کر لیا کریں۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس کا اثر یہ ہوگا حضرت سعد جب بھی دعا مانتے تھے اللہ ان کی دعا قبول کر لیتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوات، ایسا بندہ جس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے مستجاب الدعوات ہو گئے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز چھوڑ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا چھوڑنا مسلمان کو یا کافر بنا دیتا ہے یا مشرک بنا دیتا ہے، یعنی کفر اور شرک تک پہنچانے والا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے تو دوسرے الفاظ میں لینا کہ عمومی طور پر جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے عقائد گندے ہو جاتے ہیں، لیکن کہ عقائد گندے ہوتے وہ نماز نہیں پڑھتے۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی صحیح حدیث ہے کہ نماز کا چھوڑنا آدمی کو یا کفر تک پہنچا دیتا ہے یا شرک تک پہنچا۔ عمومی طور پر لگتا ہے کہ جو لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے وہ برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، ان کے عقیدے بھی گندے ہو جاتے ہیں، ان کی ظاہری حالت بھی گندی ہو جاتی۔ نماز پڑھنے والا بندہ اگر اللہ نہ کرے کہ جو برائیوں میں مبتلا بھی ہو تو 100 مرتبہ سوچتا ہے، چھپ کر کرتا ہے، اور بے نمازی ہونے کی نحوست ایسی سرعام گندے پھیلے ہوتے ہیں، نہ عقیدہ ٹھیک نہ اعمال ٹھیک۔ یہ نماز چھوڑ دینے کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک سنت کے بارے میں نفع نہ پہنچانے والی نماز سے پناہ مانگنا۔ انس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع، اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں ایسی نماز سے جو فائدہ نہ پہنچائے۔ نماز کی عبارت صحیح نہیں ہے، طریقہ صحیح نہیں ہے تو ایسی نماز فائدہ نہیں پہنچاتی۔ فائدہ والی نماز کون سی؟ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ نماز جو برائیوں سے روک دے، وہ نماز جو بے حیائی کے کاموں سے روک دیتی۔ ایک فضیلت والا عمل زبان اور شرمگاہ کی حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ مجھے اپنی زبان کی اور شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بناؤ، یعنی زکوٰۃ دو اللہ تمہارا مال محفوظ کر دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اپنے بیماروں کا صدقہ سے علاج کرو، بیمار ہو اللہ کے نام زندگی میں جب ٹھیک ہے صدقہ کر اللہ بیماری سے بچائیں گے، بیمار ہو گیا صدقہ کر اللہ بیماری سے شفا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اور بلا اور مصیبت کی موجوں کا دعا اور اللہ کے سامنے عاجزی سے استقبال کرو۔ حدیث میں آتا ہے جو بندہ خوشی میں دعا مانگتا ہے غم میں اللہ کے کسی دعا موڑتے نہیں ہیں، اور جو بندہ دعائیں مانگتا رہتا ہے اللہ اس کی مصیبتیں ٹالتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بسم اللہ وعلی ملت رسول۔ کہ ہمارے رب آپ ہمیں معاف فرما دیں، ہمارے خیر اور خوبی کا موقع فرما دیں، رحمت یا رحمت۔